اس وقت پاکستان کے فارمر کے چیلنجز کیا ہیں؟ جی پاکستان کے فارمر کے بنیادی طور پہ ایگریکلچر اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ میں کراپس کی بھی اگین بات کرتا ہوں، ایگریکلچر کے یا کراپ سائنس کے دو بیسک ڈرائیور ہیں سر. نمبر 1 از پروڈکٹیوٹی اینڈ نمبر 2 از پرائس. یہ دونوں کے درمیان میں اگر ایکویشن ٹھیک بیٹھ جائے تو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے. اور ان میں سے اگر کسی وقت پروڈکٹیوٹی نیچے آ جائے ڈیو ٹو اینی ریزنز، یا مارکیٹ ریٹ نیچے آ جائے کسی وجہ سے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے نیشنلی. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 8.3 بلین فارمر ہیں، اور ان فارمر کے ساتھ جو آپ کی رورل پاپولیشن جو ہے وہ کچھ 70% آف یور نیشنل 240 ملین کے آبادی میں سے 70 ملین اگر ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا ہو اینڈ کرائی کریٹ ہوتا ہے. جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، گو کہ ہماری ویٹ کی جو پروڈکشن ہے لاسٹ ایئر بھی دیٹ واز ایور ہائیسٹ پروڈکشن، لیکن پرائس میں فارمر نے تقریباً کو 1200-1300 روپیہ اس سے پچھلے سال جو پرائس ملتی تھی اس میں کمی ہوئی. تو اس سے ہمارا انالیسس یہ ہے کہ لاسٹ ایئر گندم کے اندر، مکی کے اندر اور سیسمی کراپس کے اندر فارمر کو تقریباً 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا. اس کے مقابلے میں اس سال جب ہم نے اپریل کے اندر یہ ابھی کراپ جو کہ ہارویسٹ ہو رہی ہے، تو پرائس جو ہے وہ تقریباً 2100-2200 روپے پہ آ چکی ہے سر. تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال تو 3 کراپس کے اندر فارمر نے 1100 بلین کا لاس کیا تھا. اس سال صرف گندم کی ایک پرائس کے اندر جو اینٹیسپیٹ وہ کر رہا تھا کہ اس نے کمانے ہیں پیسے، اس میں تقریباً 1000 ارب روپے کا لاس ہو چکا ہے اس کا ویٹ کے اندر، سیڈ صرف ویٹ کے اندر سر. اب کوشچن یہ ہے کہ اگر ایگریکلچر کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس کے بھی ایک اپنے ڈرائیورز ہیں. ڈرائیور یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ربی ایک ایسا سیزن ہوتا ہے، سردیاں جسے ہم کہتے ہیں، جس کے اندر کو تقریباً 22-23 ملین ایکڑ، یا میں اس کو دوسرے لفظوں میں کروں تو پورے پاکستان کے اندر گندم جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اور تمام پاکستان کے فارمر اس کراپ کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ فصل ہے سر جس نے ان کو لا کے اپریل کے اندر یا خریف یا سمر کے سیزن کے لیے انیبل کرنا ہوتا ہے کہ یہ سمر کراپس لگا سکیں. ایگزیکٹلی یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ہماری جو ربی کراپس ہیں بالخصوص جو ہے ویٹ کے اندر، اگر ان کو جو پیسے ملیں گے، اچھے پیسے ملیں گے، تو یہ زیادہ انرجیٹک ہو کے فارمر ہمارا جو ہے وہ آنے والی خریف کی فصلات، یقیناً یہ بڑی قیمتی فصلات ہیں. ایک طرف دھان ہے ہمارا زیادہ، اور دوسرا کاٹن ہے جو کہ پیسے ہی پیسے ہیں اور ڈالرز ہی ڈالرز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ویٹ پہ فارمر کو پراپر رسپانس نہ ملا تو آنے والی فصلیں جو ہیں وہ پریشانی کی طرف جائیں گی. دیکھیں یہ ہم نے پچھلے سال بھی سر ایکسپیرینس کیا تھا سر. پچھلے سال اگر فارمر جو ہے ویٹ کے اندر نقصان کیا تو آپ نے دیکھا کاٹن جو ہے وہ آپ کی 5.4 ملین پہ آپ گر گئی 10 ملین بیل سے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر گندم کی فصل دیکھی جائے تو اس میں آن این ایوریج ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 80-85,000 پر ایکڑ جو ہے فارمر کی کاسٹ آتی ہے فی ایکڑ. ٹھیک ہے. جس میں لینڈ ہے اس کی، اور ان پٹس ہیں، سیڈز ہیں، مینجمنٹ ہے، زمین کا ٹھیکہ نہیں ہے. جی اب ایگزیکٹلی. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ کی نیشنل ایوریج جو ہے وہ ہے 32-33 من. اب 32-33 من نیشنل ایوریج کے اوپر اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو اگر 2500 بھی بکے تو یہ 75,000 روپیہ بنتا سارا. تو 6 ماہ میں اب اس نے اس کراپ کو سنبھالا. لگائی تو اس نے اس لیے تھی کہ اس نے 2 چیزیں سر نکالنی تھی. نمبر 1 تو یہ تھا کہ اس نے خریف کراپس کے لیے انپٹس خریدنے تھے اور اگلی فصل لگانی تھی. ٹھیک ہے. پلس اس کی جو فیملی ہے اس کے بچے پڑھتے ہیں اور اس کے بے شمار کام ہے. ایون ہمارے گندم کے تو دیکھیں نا جی، گندم کی کٹائی پہ 2-3 کام بڑے ہوتے ہیں. نمبر 1 جتنے بھی میلے ٹھیلے ہیں وہ گندم کی کٹائی پہ ہوتی ہیں. پھر جتنے بھی یہ پیری مریدی والے معاملات ہیں، آپ کو پتا سارے جا کے گندم چڑھاتے ہیں. نمبر 3 سب سے اہم کام
کہ گندم کی کٹائی پہ ہی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا. تو یہاں پہ آ کے اگر اس کے بجائے کچھ کمانے کے وہ بیچارہ مائنس میں چلا جائے تو پھر ایکسپیکٹ کرنا کہ خریف کراپس آپ کی کامیاب ہو جائیں گی، آئی ڈاؤٹ. یہ نہیں ہو سکتی. اور مجھے یہ اب تک کے جتنے بھی میں نے ڈیٹا اینالائز کیا یا دیکھا، لاسٹ ایئر ایگریکلچر نے کو تقریباً 6.15 اور 2% کے اراؤنڈ کوئی گروتھ لی تھی. ٹھیک ہے. جو اس وقت کے حالات ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید آپ کے بجٹ کے اندر کوئی 1% یا مائنس میں جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اگر آبادی جو ہے 2% سے گرو کر رہی ہے اور آپ کا ایگریکلچر اگر 1% سے گرو کرے گا، جو منیمم 7% گروتھ از ریکوائرڈ، تو یہ آگے جا کے آپ کو اگلے 2-3 سال پاکستان میں جو فوڈ ریلیٹڈ اور فائبر ریلیٹڈ پرابلمس ہیں یہ فیس کرنے کو آ سکتے ہیں.